بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمان جذباتی کیوں ہیں؟ چوتھا اور آخری حصہ۔ ایک مسلمان کے عقیدے کا ایک حصہ یہ ہے اور اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور جاہ و منصب کی حفاظت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و آبرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین و شریعت، قانون و فیصلہ، حدیث و سنت کی فکری اور عملی طور پر حفاظت کرے، اور ان پر حملہ کرنے والوں کا ہر ممکن محاسبہ، مقاطعہ اور مقابلہ کرنے کو اپنی سعادت تصور کرے، اور اپنی ہر قیمتی سے قیمتی شے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دینا نجات و کامیابی کا ذریعہ سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت طیبہ کو اپنے ذہن میں ہمہ وقت تازہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کے تعلق سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چند واقعات آپ کی ضیافت طبع کے لیے درج کیے جاتے ہیں، جن سے نہ صرف صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ظاہر ہوگی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کے بارے میں مسلمان میں اسلام کا حکم اور موقف بھی معلوم ہو جائے گا۔ کعب بن اشرف ایک یہودی شاعر تھا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی شکست سے بہت متاثر ہوا۔ مکہ جا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف نہ صرف بھڑکایا بلکہ واپس آ کر اپنے اشعار سے آپ کی اور امہات المؤمنین کے ہجو بیان کرنا شروع کیے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچی۔ آگے بخاری و مسلم شریف کے حوالہ سے تفصیل پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹ لے؟ اس نے تو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچانے میں حد کر دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ اسے ختم کر دینے کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا کلمہ کہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور کہا، اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقہ طلب کر کے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے، میں تم سے کچھ قرض مانگنے آیا ہوں۔ کعب نے کہا، باخدا تم ان سے اکتا بھی جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم نے ان کو اپنا قائد مانا ہے، لہٰذا ہم انہیں اس وقت تک چھوڑ نہیں سکتے جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ ان کا معاملہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں ایک وسق یا 2 وسق کھجور قرض دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن بطور ضمانت میرے پاس کچھ رکھو۔ انہوں نے کہا، بطور ضمانت تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اپنی عورتیں ہی رکھ دو۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے پاس اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھیں جبکہ تم عرب کے حسین ترین آدمی ہو؟ اس نے کہا، پھر اپنے بچوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے بچوں کو کیسے رکھیں؟ لوگ ہمیں تانا دیتے ہوئے کہیں گے کہ 1-2 وسق کے لیے اپنے بچوں کو گروی رکھ دیا، یہ تو ہمارے لیے بڑی آر کی بات ہے، چلو ہم ہتھیار گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہتھیار ہی صحیح، ہاں فلاں دن لے آنا۔ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس رات کو گئے اور اپنے ساتھ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ جو کعب کے رضائی بھائی تھے کو لے گئے۔ کعب نے انہیں قلعہ میں بلا لیا اور ان کے پاس جانے لگا۔ کعب کی بیوی نے کہا، رات کو اس وقت کہاں جاتے ہو؟ میرے کان میں ایسی آواز سنائی پڑ رہی ہے جس سے خون کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا، یہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے، اور ایک عزت دار شخص کو اگر رات کو بھی نیزہ بازی کی دعوت دی جائے تو وہ انکار نہیں کرتا۔ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ 2 اور آدمیوں کو لائے تھے اور ان سب کو ہدایت کی تھی کہ جب میں کعب کو مضبوطی سے دبوچ لوں تو تم اس کی گردن مار دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف تیار ہو کر اتر آیا، اس کے کپڑوں سے خوشبو چھوٹ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں ہے کہ میرے پاس عرب کے سب سے اچھی خوشبو لگانے والی عورت جو ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، اجازت ہو تو میں تیرا سر سونگھ لوں؟ اس نے کہا، ہاں ہاں ضرور سونگھ لو۔ محمد بن مسلمہ نے خود بھی سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سنگوایا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا، جی چاہتا ہے کہ ایک بار اور سونگو۔ کعب نے کہا، کوئی بات نہیں، ضرور سونگھ لو۔ پھر جب اس نے اپنا سر جھکایا تو محمد بن مسلمہ نے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھتے کیا ہو، کام تمام کرو۔ اس طرح
انہوں نے کعب بن اشرف کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوری رودات سنائی۔ یہ ایک نابینا صحابی کی ایک غیر مسلم لونڈی تھی جو ان کے 2 بیٹوں کی ماں تھی اور ان سے بڑا پیار کرتی تھی، اور اندھا ہونے کی وجہ سے ان پر بڑی مہربان تھی، مگر اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرتی تھی۔ وہ صحابی اسے منع کرتے تو باز نہیں آتی تھی۔ ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر تان کرنے اور گالیاں دینے لگی تو ان صحابی کی ساری محبتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آئی۔ مارے غیرت کے وہ غلطاں و پیچاں اٹھے اور تیز دھار گھپتی کو اس کے پیٹ پر رکھا اور اوپر سے پورا وزن ڈال کر اسے قتل کر دیا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو اس نابینا صحابی نے اپنے قتل کا اقرار کرتے ہوئے اس لونڈی کی پوری رودات سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگو گواہ رہو، اس نابینا کا خون معاف ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3795، نسائی شریف حدیث نمبر 4002۔ ابو رافع ایک یہودی تاجر تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تکلیف دیا کرتا تھا اور اپنی دولت اور اثر و رسوخ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف قبیلہ غطفان اور مشرکین عرب کی بہت زیادہ مالی مدد کیا کرتا تھا۔ حجاز میں اس کا مضبوط قلعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ اکرام کو اس کا کام تمام کرنے کے لیے بھیجا۔ تفصیل بخاری شریف کے حوالہ سے پڑھی ہے۔ عبداللہ بن عتیق بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر غروب آفتاب کے بعد ابو رافع کے قلعہ کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں قلعہ کے اندر داخل ہونے کی تدبیر کرتا ہوں۔ میں آگے بڑھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر دربان کو دکھانے کے لیے قضائے حاجت کرنے کی حیت میں بیٹھ گیا۔ دربان نے اعلان کیا کہ اللہ کے بندے، اگر تم اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو جلدی اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں۔ میں قلعہ کے اندر داخل ہو کر چھپ کر یہ دیکھنے لگا کہ دربان چابیاں کہاں رکھتا ہے۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک ستون پر لٹکا دیں۔ میں اٹھا اور چابیاں اپنے قبضے میں کر لیں۔ ابو رافع رات کو بیٹھ کر لوگوں سے قصے کہانیاں سنتا تھا۔ کہانیوں کی مجلس جب ختم ہوئی اور سب لوگ چلے گئے تو میں ابو رافع کے محل کی طرف اٹھا اور ہر دروازے کو کھول کر اندر سے بند کرتا چلا گیا کہ اگر قلعہ کے لوگوں میرے بارے میں علم ہو بھی جائے وہ اس وقت تک یہ لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکے جب تک کہ میں ابو رافع کو قتل نہ کر لوں۔ جب میں اس کے خاص فرودگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ کمرے میں بالکل اندھیرا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ تاریکی کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ابو رافع کہاں ہے۔ میں نے آواز دی، ابو رافع؟ بولا کون ہے؟ میں نے اس کی آواز کو نشانہ بنا کر تلوار سے وار کر دیا۔ وہ چیخا، میں گھبرا کر کمرہ سے باہر نکل گیا اور رک گیا۔ پھر دوبارہ داخل ہو کر آواز دی، ابو رافع یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا تیری ماں مرے، کسی نے تھوڑی دیر پہلے مجھ پر تلوار سے وار کیا ہے، پھر میں نے اس پر وار کیا اور خون آلود کر دیا، لیکن وہ مرا نہیں۔ پھر میں نے تلوار کا سرا اس کے پیٹ پر رکھا اور پیٹھ سے نکال دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتا۔ اب میں دروازہ کھولتا جاتا تھا اور باہر نکلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب میں آخری سیڑھی پر پہنچا تو سمجھا کہ زمین پر پہنچ گیا ہوں، اور اس طرح زمین پر دھڑام سے گرا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے امامہ سے اسے باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں رات کو نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ پورا یقین کر لوں کہ میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ صبح جب مرغ نے بانگ دی اور ایک آدمی نے قلعہ کی فضیل پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اہل حجاز کا مشہور تاجر مر گیا ہے تو میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا باغ نکلو، اللہ نے ابو رافع کا کام تمام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے پوری رودات سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پیر پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پیر پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر پر دست مبارک پھیرا اور اس طرح اچھا ہو گیا جیسے اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی مگر اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ گستاخ رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرنے والے واجب القتل ہیں۔ یہی فتویٰ ماضی میں اہل بیت و صحابہ میں مولا علی، عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور تابعین میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیا، اور اماموں میں بھی امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق بن راہویہ نے بھی شاتم رسول کو مستحق قتل قرار دیا ہے۔
امام ابو حنیفہ نے مستحق قتل کہا ہے، لیکن اگر ذمی ہو تو اسے وہ توبہ کی مہلت دیتے ہیں۔ ابن المنذر اور خطابی رحمہم اللہ نے شاتم رسول اور خانت رسول کے مرتکب کے واجب القتل ہونے میں تمام مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے۔ تفصیل کے لیے شیخ ابن تیمیہ کی مائع ناز تصنیف الصارم المسلول اور علامہ خطابی کی معالم السنن دیکھیے۔ آج بھی جب ذرائع ابلاغ اور وسائل اعلام میں یورپ، امریکہ اور مغربی دنیا اور اس کے زر خرید غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت آمیز کارٹون اور پوپ بینیڈکٹ کے متنازع مبینہ بیان پر مسلمانوں کے احتجاج پر وویلا مچا رہے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو مرعوب اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور پوری قوت اور شرح صدر کے ساتھ اپنے موقف صحیح انداز سے بیان کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اقوام متحدہ کے 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی دفعہ 18 کے مطابق ہر آدمی خیال، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق رکھتا ہے، مگر اس اظہار خیال کی آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی شخص دوسروں کی دل آزاری کرے، ان کے جذبات سے، مقدسات سے کھلواڑ کرے۔ غور کا مقام ہے، کیا اس زمرے میں دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمان نہیں آتے کہ ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و تصحیح کر کے ان کی دل آزاری، حقوق کی تلفی کی جا رہی ہے۔ جب کسی ملک کے آئین کی توہین قابل سزا جرم ہے، جب کسی دیش کے بابا قوم کی توہین کرنے والا مستحق سزا ہے، جب کسی ملک کے جھنڈے کی بے حرمتی خلاف قانون حرکت مانی جاتی ہے، تو پھر دنیا کے سب سے بڑے محسن، انسانیت کے نجات دہندہ، عورتوں کے حقوق کے ضامن و محافظ، رنگ و نسل کے جاہلی امتیاز و فرق کو پیروں تلے روندنے والے، امن و امان عالم کے دائی، انسانیت کی مشاکل کی گتھیوں کو چٹکیوں میں سلجھانے والے، دنیا کے تمام خوبیوں کے حامل انسان اور سب سے بڑھ کر کے تمام قابل احترام ہستیوں، نبیوں اور رسولوں، دانشوروں، فلاسفروں اور حکماء کے امام، سید ولد آدم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و گستاخی قابل سزا اور واجب القتل جرم کیوں نہیں ہوگی؟